اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ مولا میں میم، مکہ اعظم میں میم ہے، موسیٰ میں میم، حضرت آدم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، مریم میں میم ہے میم اسماعیل میں، زمزم میں میم ہے، یہ میم مسکرا رہی ہے ابراہیم میں، یہ میم مسکرا رہی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ سیداً قریشاً آمناً امیناً، آمناً امیناً صادقاً مصدوقاً محمد رسول اللہ، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ خلاق عالم کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے آج ربیع الاول کی اس خوشبودار صبح میں کچھ دیر اپنے گھر مسجد میں آ کر اپنے خوشبودار محبوب کا ذکر خیر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، آج کا دن بڑی برکتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ اسی نسبت سے ہمارے دوستوں نے مولانا شاہ زیب صاحب، طیب صاحب، انہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ میں شروع کے اندر ایک بات کر دوں، یہ آج ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں، جس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام مجلس یا محفل نہیں ہے۔
اب میں اس پہ کوئی 2-4 منٹ لگاؤں کہ اس مجلس کے کیا فضائل ہیں، نہیں، صرف ایک جملہ دینے لگا ہوں اور امید ہے کہ وہ جملہ آپ کے دل میں جگہ کرے گا۔ ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی؟ تو اس نسبت سے آج کی محفل کا عنوان ہوا محفل ذکر حبیب خدا۔ کیا عنوان ہوا؟ محفل ذکر حبیب خدا۔ ہمارا مسجد میں آنے والوں، یہ ذکر حبیب خدا کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ذکر حبیب خدا کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس سے بڑھ کے میرے دامن میں کوئی اور بات نہیں کہ میں اس مجلس کی فضیلت آپ کو سمجھا سکوں۔ ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ ہم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ سارے بولو، کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ جب کام بڑا ہو پھر اس کے آداب بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ جب کام عظمت والا ہو، کام محبت والا ہو، پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں تو آپ کے گھر کا بندہ ہوں، گھر کی مرغی دال برابر۔ میں یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا ماحول بن جائے تاکہ ہمارے جو اتنے دور سے مہمان سفر کر کے تشریف لائے ہیں ان کو بات کرنے میں آسانی ہو۔ میری خواہش یہ ہے جو بھائی باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، جو دائیں بائیں درمیان میں جگہ خالی ہے یہ خلا پر ہو جائے۔ ہمت فرما لیں، ہمت فرما لیں بھائی۔ ہم جتنا مل کے بیٹھیں گے اتنی اللہ پاک کی رحمت برسے گی۔ ہمت فرما لیں۔ عرفان بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیں، عدنان بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے میرے اپنے بھائی ہیں، ماننے والے ہیں۔ آپ بھی بھائی ہمت فرما لو، آجو آجو، ورنہ میں نے ادھر آ جانا ہے۔ آجو چاچو محمود، آپ کو اجازت ہے، آ جائیں بھائی، تھوڑا آجو 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 آجو، ہمت فرماؤ ہمت فرماؤ۔ ابھی تو شروع ہے۔ سیٹھ عابد صاحب نے آپ کے لیے پورا کٹا روسٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی سے اگر ڈھیلے پڑ گئے تو وہ کٹا کون کھائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس یہ میری بات بن گئی، آپ کے لبوں پہ تبسم آ گیا۔ اب انشاءاللہ میری تار سے تار جڑ جائے گی۔ ایک درخواست کرنے لگا ہوں اپنا شہباز بھائی، بس اب توجہ میری طرف رہے۔ ایک درخواست کرنے لگا ہوں، بالکل مختصر بات ہوگی اور ایک دعا دینے لگا ہوں۔ یا اللہ، ہمارا مسجد میں آنے والا تیرے محبوب کا جو امتی تیرے محبوب کا ذکر پوری توجہ، پوری حضوری، پورے دھیان کے ساتھ سنے، میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں اپنے اس بندے کو دنیا کے چکروں سے نکال کر اپنے گھر بیت اللہ کے چکروں کے لیے قبول فرما لے۔ جی بھائی بات ماشاءاللہ، آپ تو منٹ میں تیار ہو گئے، ماننے والے ہیں سارے۔ میرے آقا کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، صورت بھی اعلیٰ ہے۔ کیا کہا؟ آقا کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ۔ پوری کائنات کے اندر نہ کوئی میرے آقا کی سیرت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ صورت کا، نہ سیرت کا مقابلہ، نہ صورت کا مقابلہ۔ کیوں؟ فرمایا کہ آقا کی صورت حسین ہے، میرے آقا کی سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے، دیکھو تو بالکل آمینہ کا لال ہے۔ میرے آقا کا بچپن اعلیٰ، سارے کہو میرے آقا کا بچپن اعلیٰ، میرے آقا کی جوانی اعلیٰ، آقا کا بڑھاپا اعلیٰ، میرے آقا کی زلفیں اعلیٰ، میرے آقا کی آنکھیں اعلیٰ،
میرے آقا کا چہرہ آلہ، قربان جاؤں میرے آقا کا سینہ بھی آلہ، پسینہ بھی آلہ، محمد کا مدینہ بھی آلہ۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز اللہ پاک نے میرے اور آپ کے آقا کو اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کو کتاب دی، کتابوں میں اعلیٰ، یار دیے یاروں میں اعلیٰ، ازواج دی ازواج میں اعلیٰ، حکمت دی حکمتوں میں اعلیٰ، دانائی دی دانائیوں میں اعلیٰ۔ میرے آقا کو خلق ملا چاند ستاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اما جان عرض کرتی ہیں قربان جاؤں ابھی اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ عجیب منظر ہے۔ اما فرماتی ہیں میں جب اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہوں پتھر بھی مجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ اما فرماتی ہیں جب میں اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہوں درخت بھی مجھے سلامیاں پیش کرتی ہیں۔ عجب میں رواج تھا عرب میں گھر کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دور کنویں سے جا کر بھاری بھاری ڈول کھینچنا پڑتے تھے۔ ڈول کھینچنے کی وجہ سے ہاتھوں میں ورم آ جایا کرتا تھا، چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں اما آمینہ فرماتی ہیں کائنات والو جب اللہ کی یہ امانت میرے پیٹ میں آئی اب آمینہ کنویں پہ جاتی ہے، آمینہ کو ڈول نہیں کھینچنا پڑتا، آمینہ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، آمینہ کنویں کے کنارے پہ جاتی ہے، پانی اچھل کے کناروں پہ آ جاتا ہے۔ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جو بھی کوئی عورت امید سے ہوتی ہے اسے ڈرونے خواب آتے ہیں، کسی کو خواب میں سانپ نظر آتا ہے، کسی کو خواب میں بچھو نظر آتا ہے۔ میرے آقا کی اماں فرماتی ہیں جب میرا یتیم میرے شکم میں آیا مجھے کوئی ڈرونا خواب نہیں آیا، خواب میں میں نے سانپ نہیں دیکھے، خواب میں میں نے بچھو نہیں دیکھے، بلکہ جب کہ اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں آئی اللہ پاک نے مجھے خواب کے اندر کئی ہزار انبیاء کی زیارت عطا کر دی۔ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں آئی عجیب منظر ہے، میں تھوک پھینکتی ہوں میری تھوک میں بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، مجھے پسینہ آتا ہے میرے پسینے میں بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کائنات والو دنیا کے اندر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، جب میرا لال دنیا کے اندر آیا روتا ہوا نہیں میرا محمد مسکراتا ہوا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں بس بات کو مختصر کرنے لگا ہوں، 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، پیر کا دن آ گیا، صبح تقریباً 4:20 کا دن، 20 منٹ کا ٹائم ہے۔ اماں فرماتی ہیں میرے گھر کے آنگن میں اجالا ہو گیا، میرے گھر کے صحن میں روشنی ہو گئی، پوری کائنات روشن ہو گئی، سارا مکہ روشن ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا آمینہ روشنی کیوں نہ پھیلتی، میں نے تیرے گھر کے اندر روشنیوں والا محبوب جو بھیج دیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کائنات والو 12 ربیع الاول کا دن صبح 4:20 کا وقت ہے، میرے گھر کے اندر میرے لال کی آمد ہو گئی۔ اب میں نے اپنا یتیم بچہ اٹھایا ہوا ہے، اماں فرماتی ہیں میرا دل کرتا ہے میں اپنے لال کی آنکھوں میں سرما ڈالوں، اماں فرماتی ہیں پھر میرا دل چاہا میں اپنے لال کی واللیل والی زلفوں میں کنگھی پھیروں، اماں فرماتی ہیں پھر میرا دل چاہا میں اپنے لال کے وجود کو خوشبو لگاؤں۔ جب لال کو پکڑا
سرما ڈالنے کے لیے۔ عجیب منظر ہے کہ میرے لال کی آنکھوں میں سرما پہلے سے ڈلا ہوا ہے۔ اماں فرماتی ہیں میں نے کنگھی اٹھائی واللیل والی زلفوں میں پھیرنے کے لیے، عجیب منظر دیکھتی ہوں میرے لال کی زلفوں میں کنگھی پہلے سے پھری ہوئی ہے۔ الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ رحمت سے آواز آتی ہے آمینہ۔ ہر ماں اپنے بچے کو سجاتی ہے، لیکن اللہ خود اپنے نبی کو سنوار کے بھیجتا ہے۔ کیوں بھائی کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں بغیر سانس لیے آپ کا وقت بھی ضائع کر رہا۔ ماشاءاللہ آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اللہ کے حبیب کی آمد ہو گئی، میرے یتیم کی ولادت ہو گئی۔ میرے آقا کے دادا حضرت عبدالمطلب مکے کے چودھری ہیں، مکے کے وڈیرے ہیں، مکے کے سردار ہیں، مکے کے نواب ہیں۔ حرم کے اندر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے۔ الہ العالمین سے التجائیں کر رہے ہیں، الہ العالمین دیکھنا میرا جوان بیٹا عبداللہ لے لیا۔ میں نے کوئی جزا فضا نہیں کی، میں نے کوئی آہوزاری نہیں کی۔ الہ العالمین میری بیوہ بہو آمینہ امید کے ساتھ ہے، گھر میں بچے بچی کی آمد ہے۔ میں غلاف کعبہ پکڑ کر تجھ سے التجا کرتا ہوں، الہ العالمین مجھے کوئی خوشخبری سنا دے۔ دادا نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، ادھر گھر کے اندر اللہ کے حبیب کی آمد ہو گئی۔ کنیز لونڈی نکرانی خادمہ دوڑتی ہوئی آئی، آگے کہنے لگی عبدالمطلب تجھے مبارک ہو، تو مکے کا سردار ہے، ذرا گھر میں آگے دیکھنا اللہ پاک نے تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا سردار بھیج دیا ہے۔ میرے آقا کے دادا گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، چاند سا پوتا اٹھایا، یتیم محمد کو اٹھا کے میرے آقا کے دادے نے گلے سے لگایا، پھر بوسہ دیا۔ میرے آقا کے دادا نے اپنے پوتے کو اٹھا کے چلنا شروع کر دیا۔ اماں آمنہ نے دامن پکڑ لیا، عرض کرنے لگی کہ ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا کا دادا کہنے لگا بیٹی آمنہ اتنی مدت کے بعد اللہ پاک نے میرے گھر کے آنگن میں خوشی دی ہے، میں اپنے یتیم پوتے کو اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دادا نے پوتا اٹھایا ہوا ہے، جب گھر سے باہر نکلے عجیب منظر ہے۔ دادا کیا فرماتا ہے؟ پوتا میری گود میں ہے، پوتا محمد میری گود میں ہے، راستے کے پتھر بھی مجھے سلام پیش کر رہے ہیں، راستے کے درخت بھی مجھے سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے سوال کر دیا او درختو، او درختو، او پتھرو، میرا تو یہ روزانہ کا گزرنے کا راستہ ہے، آج تک آپ نے مجھے سلامی نہیں پیش کی، آج کیا منظر ہے؟ وہ پتھر اور درخت زبان حال سے بولنے لگے عبدالمطلب تیرا تو روزانہ کا معمول ہے، یہ سلامیاں تجھے نہیں پیش ہو رہی، تیری گود کے اندر یہ جو یتیم محمد ہے اس کی واللیل والی زلفوں کو سلامی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، جو تیری گود میں یتیم محمد ہے اس کی واللیل کی زلفوں کو سلامی ہو رہی ہے۔ قربان جاؤں، میرے آقا نے اپنے پوتے کو طواف کروا لیا، گھر لے آئے، فرمایا بیٹی آمنہ جلدی نہ کرنا، بیٹی آمنہ جلدی نہ کرنا۔ ابا جان کیسی جلدی؟ دادا کہنے لگا بیٹی آمنہ میں مکے کا سردار ہوں، مکے کا وڈیرا ہوں، پہلے پورے مکے کے اندر پیغام بھیجوں گا، پورے مکے کو دعوت بھیجوں گا، پورے مکے کو بلاؤں گا، ان کو کھانا کھلاؤں گا، پھر میں اپنے پوتے کا نام رکھوں گا۔ قربان جاؤں، اماں آمنہ عرض کرنے لگی ابا جان کیسی دعوت، کیسا پیغام؟ ابھی یہ لال دنیا میں نہیں آیا تھا، یہ لال میرے پیٹ کے اندر تھا، فرشتوں نے پہلے سے آ کر مجھے اس کا نام بتا دیا ہے، فرشتے مجھے اس کا پہلے نام بتا گئے۔ دادا کہنے لگا اچھا بیٹی آمنہ
آمینہ فرشتے تجھے اس کا نام بھی بتا گئے. جی ابا جی فرشتے مجھے اس کا نام بھی بتا گئے. بیٹی مجھے بھی بتانا فرشتوں نے کیا نام بتایا ہے. ذوق میں آؤ حفیظ جلندری کے انداز میں جواب دینے لگا ہوں. جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا نے دادا عبد المطلب کو جواب دیا. بشارت کے مطابق آمینہ نے نام بتلایا. بشارت کے مطابق آمینہ نے نام بتلایا. فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا. کیا نام بتایا فرشتوں نے؟ سارے بولو. نہیں یار ابھی بھی دوست خاموش ہے. محبت سے کیا نام بتایا فرشتوں نے؟ احمد. احمد نام بتایا فرشتوں نے. دادا کہنے لگا بیٹی آمینہ اچھا فرشتے اس کا نام احمد بتا گئے. آمینہ دیکھنا میں بھی تو اس کا دادا ہوں نا. میری بھی تمنا اور چاہت ہے میں بھی اپنے یتیم پوتے کا نام رکھوں. اماں کہنے لگی ابا جان آپ اپنے یتیم پوتے کا کیا نام رکھیں گے؟ آپ اس لال کا کیا نام رکھیں گے؟ اب دادا نے کتنا خوبصورت جواب دیا. کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے. کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے. زمانے بھر کے لوگوں میں یہ اعلیٰ اور امجد ہے. زمانے بھر کے لوگوں میں یہ اعلیٰ اور امجد ہے. اماں نے نام رکھا. بول دو یار. اماں نے نام رکھا احمد. دادا نے نام رکھا اللہ. کتنا میٹھا نام ہے. یقین کیجئے جب اپنے آقا کا نام لیتا ہوں اتنا مزہ اور سرور آتا ہے. یوں لگتا ہے ادھر آقا کا نام لیا ادھر منہ کے اندر کسی نے شہد ڈال دیا ہو. میرے آقا کا بڑا میٹھا نام ہے. میرے آقا کا بڑا سونا نام ہے. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا. ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی. جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا طارق ندیم صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. جی بھائی تشریف رکھیے. بس مہمان آ گئے. میں اپنی بات کو مختصر کرنے لگا ہوں. توجہ پوری ہے بھائی. ہاں اماں نے نام رکھا احمد. تار نہ ٹوٹے تار نہ ٹوٹے. اماں نے نام رکھا احمد. دادا نے نام رکھا محمد. عاشقو ذرا مل کے اللہ کے حبیب کے نام کی صدا لگائیے نہ. کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. سارے کوئی خاموش نہ رہے. محمد. آقا کا اتنا پیارا نام ہے. آقا کا اتنا سونا نام ہے. میں نے محمد کہا. میرے شہباز بھائی نے محمد کہا. قاری ادریس صاحب نے محمد کہا. ادھر میری طرف دیکھنا. میں نے کہا محمد. میرے لبوں نے آپس میں جب بھی ڈال لی. ایک لب دوسرے سے مل گیا. کوئی وقفہ پیدا نہیں ہوا. اب میں نے نام لیا اللہ. سارے لے لو اللہ اللہ اللہ. میں نے نام لیا محمد. لبوں نے جب بھی ڈال لی لبوں میں وقفہ پیدا نہیں ہوا. جب اللہ کا نام لیا لبوں نے جب بھی نہیں ڈالی میرا منہ کھل گیا. وقفہ پیدا ہو گیا. الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے. تیرے محبوب کا نام لیں لب جبھیاں ڈال لیتے ہیں. تیرا نام لیں منہ کھل جاتا ہے. رحمت سے آواز آتی ہے او میرے بندے ایک دفعہ نہیں
نہیں کروڑ دفعہ بھی میرے محبوب کا نام لے لب ملتے رہیں گے، میرے محبوب کا میرا نام لے ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ میرا نام لے گا، کہے گا اللہ لب نہیں ملیں گے جب بھی نہیں ڈلے گی، جب ایک دفعہ محبت میں ڈوب کر میرے محبوب محمد کا نام لے گا، لب مل گیا رب مل گیا، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا نے اپنا یتیم لال گودی میں اٹھایا ہوا ہے، اپنے یتیم کے چہرے پر نظر جما کے اماں پریشان بیٹھی ہیں، اماں مغموم بیٹھی ہیں، اماں محزون بیٹھی ہیں، التجا کر رہی ہیں الہ العالمین، کاش آج اس کا ابا عبداللہ زندہ ہوتا میرے لال کو کھلونے لا کر کے دیتا، آج اس کا ابا عبداللہ زندہ ہوتا اس کو سیریں کرواتا۔ رحمت سے آواز آئی آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو، بیٹا تیرا ہے محبوب میرا ہے، جب تیرے اس یتیم کو کھلونوں کی ضرورت پڑے گی میں رب اس کے لیے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا آمینہ غم نہ کر، تیرے یتیم کو پیاس لگے گی میں اس کی انگلی سے چشمے جاری کر دوں گا، آمینہ غم نہ کر، بیٹا تیرا ہے محبوب میرا ہے۔ دنیا کے اندر والدین اپنے بچوں کو مری کی سیر کرواتے ہیں، ناران کاغان کی سیر کرواتے ہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے دبئی لے جاتے ہیں، آمنہ یہ تو میرا محبوب ہے، جب اسے سیر کی ضرورت پڑے گی میں رب اسے فرشوں سے اٹھا کر عرشوں کی سیریں کرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب مجھے تیرے حسین مکھڑے کی قسم، محبوب مجھے تیرے روشن مکھڑے کی قسم، محبوب مجھے تیرے جمال جہاں آرا کی قسم، ہمارا مسجد میں آنے والوں یہ کیسا روشن مکھڑا ہے، یہ کیسا پیارا مکھڑا ہے، یہ کیسی چمکتی ہوئی پیشانی ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی پیر فقیر مولوی کی بات نہیں کرتا، میری ماں آپ کی ماں صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات کی ملکہ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اماں فرماتی ہیں کائنات والوں میں نے اپنا شوہر دیکھا، میں نے اپنا گوہر دیکھا، میں نے اپنا جوہر دیکھا، اماں ہمیں بھی بتائیے نا آپ نے کیا دیکھا؟ اماں فرماتی ہیں میرا شوہر محمد سر پہ کالی پگڑی باندھ کے جسم پہ سفید رنگ کا لباس سجا کے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے جب پہاڑوں سے گزرا کرتا تھا یوں لگتا تھا جیسے کالے بادلوں سے چودھویں کا چاند نکل آیا ہو۔ قربان جاؤں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے۔ کون جابر؟ میرے آقا کا لاڈلا صحابی، میرے آقا کا پیارا صحابی حضرت جابر فرماتے ہیں کائنات والو ایک دن چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، چاند لشکے مار رہا ہے، چاند لاٹے مار رہا ہے، ادھر میرے دل کے اندر خیال آیا جابر آج اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جا، آسمانوں کے چاند کا یتیم محمد کے چاند کا مقابلہ ہو جائے، آج آپس میں موازنہ ہو جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، اچانک مسجد نبوی کے سین میں میری نظر پڑی، میرے آقا سرخ دھاریوں والا لباس پہن کے مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے۔ میرے آقا کا صحابی فرماتا ہے ایک نظر آسمانوں کے چاند کو دیکھتا ہوں، ایک نظر مکے کے یتیم کو دیکھتا ہوں، ایک نظر آسمانوں کے چاند کو دیکھتا ہوں، ایک نظر آمینہ کے یتیم چاند کو دیکھتا ہوں۔ 14 دفعہ دیکھنے کے بعد میرے دل کے اندر خیال آیا، دل کے اندر
اندر دستک ہوئی کہ جابر آسمانوں کا چاند تنے تنہا چمک رہا ہے. ادھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی پیشانی کے اندر کئی چاند دوڑا دیے ہیں. پھر مجھے کہنے دیجئے او آسمانوں کے چاند تیری کیا مجال ہے, تیری کیا اوقات ہے, تو میرے آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکے, میرے آقا کے حسن کا مقابلہ کر سکے. حسن و جمال تے کمال چندا میرے آقا نال ملے میں افغانستان والے ادھر بنگلہ دیش والے سارے خاموش بیٹھے ہیں, محبت سے ایک دفعہ سنا دو سبحان اللہ. حسن و جمال تے کمال چندا میرے آقا نال مل میں نہیں مندا. حسن و جمال تے کمال چندا میرے آقا نال مل میں نہیں مندا. سنے آئے راتاں نو تو سونا لگنا ہے, دل کھچ لینے من مونا لگنا ہے, سونا لگنا ہے. اوے راتاں نو تے ہر کوئی بن ٹھندا میرے آقا نال مل تے کمال چندا نال ملے میں نہیں مندا. شاعر ادیب چن چن کر دیں, چن نو چکور بھی پسند کر دیں, پسند کر دیں. اے عکس ہے آمنہ دے چن دی کرن دا میرے آقا نال. حسن و جمال تے کمال چندا میرے آقا نال ملے میں نہیں مندا. ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے عجیب شعر ہیں یہ, وڈالہ والو فارسی کے شعر ہیں, تڑپ جاتے آپ, ذوق میں بیٹھے ہو. ان شعروں کا پنجابی میں ترجمہ کر دیتا ہوں. سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے, سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے. کیویں سجدی ہے سونے نو موڈے کملی وکالی ہے, کیویں سجدی ہے سونے نو موڈے کملی وکالی ہے. کی آنکھاں میں زلفاں دا مخمور دی اکھیاں دا, دند چمبے دیاں کلیاں نے, دند چمبے دیاں کلیاں نے, ہونٹ شفق دلالی ہے. ساری دنیا ایک پاسے میرا سونا ایک پاسے, انہوں آکھاں تے کی آکھاں, انہوں آکھاں تے کی آکھاں, ساری دنیا دوالی ہے. ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش. مطلب بتانے لگا ہوں شعروں کا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا خوب فرمایا, فرمایا اللہ پاک نے رات کو بنایا, رات کو بنایا, رات بن گئی, اب ہاتھ جوڑے کھڑی ہے الہ العالمین مجھے بنا تو دیا ہے, اب اندھیرا کہاں سے لاؤں, اب سیاہی کہاں سے لاؤں. اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد کی زلفوں کی زکاة نکال کر رات کو اندھیرا عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے دن کو بنایا, دن بن گیا, جی دن بن گیا, اب ہاتھ جوڑے کھڑا ہے الہ العالمین مجھے بنا تو دیا ہے, اب اجالا کہاں سے لاؤں, اب سویرا کہاں سے لاؤں. اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد کے چہرے کی زکاة نکال کر دن کو اجالا عطا فرمایا ہے. میرا ذوق میرا وجدان, اللہ پاک نے پوچھا ہوگا اے میرے محبوب محمد میں تجھے کیسا بناؤں. میرے آقا نے عرض کی ہوگی الہ العالمین مجھے ایسا بنا کہ 100 سال کا کالا کافر بھی اگر میرا والضحیٰ والا چہرہ دیکھے, میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان
قربان ہو جائے۔ بخاری شریف ہے، واقعہ موجود ہے، سردار کا نام ہے ثمامہ، گرفتار کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں لایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا او سردار ذرا میری طرف تو دیکھنا۔ سردار کہنے لگا کہ نہیں دیکھوں گا۔ میرے آقا نے دوسری دفعہ فرمایا او سردار ذرا میری طرف تو دیکھنا۔ سردار کہنے لگا نہیں دیکھوں گا۔ میرے آقا نے تیسری دفعہ فرمایا او سردار ذرا میری طرف تو دیکھنا۔ سردار کہنے لگا نہیں دیکھوں گا۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اس سردار کو چھوڑ دیا جائے، اس سردار کو رہا کر دیا جائے۔ ہمارا مسجد میں آنے والوں، وہ سردار میرے آقا کی بارگاہ سے اٹھائے مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا دل کے اندر خیال آیا او سردار تو نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں، آج محمد کا چہرہ دیکھ لیتا تجھے کیا فرق پڑ جاتا۔ بس دل کے اندر خیال آیا۔ مسجد نبوی کے باہر کنواں تھا، سردار نے کنویں میں غسل کیا، دوبارہ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا۔ میرے آقا نے یوں رحمت والی نظر اٹھائی، رحمت والی نگاہ فرمائی۔ میرے آقا نے پوچھا وہ سردار کیسے آنا ہوا؟ وہ سردار عرض کرنے لگا آقا جان آپ کا وضحا والا چہرہ دیکھا ہے، دل کے اوپر اتنا اثر ہوا ہے، باہر کنویں سے اپنا ظاہر دھو کے اب آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر میرا باطن بھی دھو ڈالیے۔